تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ آپ کی ہر آنے والی جو مشکل ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ایک تسبیح ہے۔ دولت مند بننے کے لیے ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین سے پڑھ لینا، پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی، یہاں تک کہ بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جب ان پر کرم کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو آباد کر دے۔ میرے بھائی، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح پر یا سمیعو یا سمیعو ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا سمیعو یا سمیعو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھ لینی ہے، یا واسیع اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جب آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے کرو گے تو وہ پھر آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کر لیا کرو، اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہو، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ ہر مشکل حل ہو جائے گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔